اچھا، یہ جو عمران خان ہے نا اور میاں نواز شریف، ان میں کمپیئر کرتے ہیں، بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کمپیئر کرتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں اس وقت میں یہ پہلے بھی رائے تھی، اور ان لوگوں کے اندر رائے تھی جو علم رکھتے ہیں، جو موازنہ کرتے ہیں، جو جانچتے ہیں کہ یہ بندہ کتنی صلاحیت رکھتا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کس جگہ پہ پرفیکٹ ہے، کس جگہ پہ بالکل ہی فارغ ہے، کس جگہ پہ نارمل ہے۔ تو یہ چیزیں جو اس کا تعین کرتے ہیں نا، وہ یہ بتاتے تھے پہلے بھی اور اب تو سب کے سب، کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے وزیر اعظم بنا دیا جائے پاکستان کا، یا کوئی دنیا کا کام دے دیا جائے، یہ اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دے گا۔ یہ ذہنی طور پہ مفلوج شخص ہے، یہ ڈرامے باز ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اب پچھلے 8-10 سال کے اندر اس کا جھوٹ جو ہے نا، وہ آسمان کی بلندیوں کے اوپر ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے۔ پلیٹلیٹس ڈاؤن کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پراپر خوراک، پراپر دوائیاں اور پراپر وہ ماحول نہیں مل رہا تھا جس کا وہ حق رکھتے تھے۔ وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، اس طرح سے بھی حق بنتا تھا، اور وہ فائنینشیل ایک اسٹرانگ، ایک ٹیکس پیئر آدمی تھے، اس طرح سے بھی بنتا تھا۔ ماں سوائے اس کے کہ جو ایک غلاظت کا ڈھیر ہے، جو سرپرستی کے اندر ہے، پاکستان کے جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور تمام کورٹس کے اندر جو ہم خیال ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ ٹاؤٹ کام کرتے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے الزام لگاؤ۔ ہم کسی سے بلا کے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ایک ملک کے سابق یا موجودہ وزیر اعظم پہ الزام لگایا، اس کا ثبوت کیا تمہارے پاس، نہیں پوچھیں گے۔ ہاں، وہ ذرا سی 19-20 ہوگی، اس پر الزام آئے گا تو ہم اس کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر لیں گے۔ تو میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہوئے، اس حد تک ڈاؤن ہوئے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ کسی بھی ٹائم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ ریزسٹنس ہوگی نہیں باڈی کے اندر سے، اتنی ویکنس ہے۔ تو میاں نواز شریف کو ملک سے باہر جانے دیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ پرسکون طریقے سے علاج کرا سکیں۔ اور پھر بھی ڈاکٹرز کی جو متفقہ رائے تھی، اور اس میں زیادہ تر رائے یہ تھی کہ پھر بھی نہیں بچیں گے، ہو سکتا ہے مہینہ 2-3 نکال لیں، نہیں بچیں گے، جو متفقہ رائے تھی۔ تو لیکن یہ بوجھ جو ہے نا ہمارے کاندھوں سے اتر جائے گا کہ جو کچھ ہوا باہر ہوا۔ میاں نواز شریف کبھی ویل چیئر پہ نہیں بیٹھے، کبھی ڈرامہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے درد ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، ایسی صورتحال ہے، قطعی نہیں کہا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ بتا رہی تھی سب۔ اچھا، اور جب عمران خان کا آپ دیکھیں کہ 4 گولیاں لگی ہیں، 5 گولیاں لگی ہیں، چند سینٹی میٹر دور ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب ہڈی ٹوٹ گئی، ایکس رے بھی بیچ میں آ گئے۔ اچھا، پرسپشن بنائی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک دفعہ از خود نوٹس لے کے یہ نہیں کہا کہ بتاؤ ہمیں کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے، یہ پوری قوم کو جو ہے نا ہجان میں مبتلا کیا ہوا ہے، بتاؤ ہمیں۔ ڈاکٹرز کو بلا کے نہیں پوچھا۔ یہ فرض ہوتا ہے ان کا کہ قوم کو اضطراب سے نکالے، قوم کو گمراہی سے بچائے، لیکن نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ خود ایک اس کالے کردار کا حصہ ہے، فرنٹ مین ہے، جرگے کرواتے ہیں۔ اس وقت میں پنجاب کی حکومت ان کے جرگوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہے، ناجائز حکومت ہے۔ اچھا، نواز شریف اور عمران خان میں یہ دیکھ لیں، اب وہ جناب تصویریں بھی لے آیا بیچ میں، اور یہ سب ڈرامے کر رہا ہے، مر گیا، بس اس کی آئے نکل رہی ہے۔ کوئی مطلب بعد میں لگائیں یہ زخم یا جو کچھ بھی ہے، یہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا اس شخص سے۔ یہ ایک فرق ہے۔ تو یہ بات آپ سمجھیں کہ ایک ایسا شخص، اتنا بدتماش، اتنا جھوٹا شخص، جس کی درجنوں کے حساب سے ایسی جو لطیفے ہیں جو کہ ایک نارمل آدمی سنتا تو ہنستا ہے، کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تو کہتا تھا کہ جناب دے امیر جو بھاشا ڈیم ہے، کون سا، اس کی ڈیم کے افتتاح میں گیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک چلتے ہوئے کام پہ پھر تختی لگانے کے لیے کیا ہوا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ ڈیم ہے جس میں پانی امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، امپورٹڈ پانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ دنیا کا وہ کون سا ڈیم ہے جس میں بوتلوں میں بھر کے لا کے اس ڈیم میں ڈالا جاتا ہے، یا چلو بڑے کوئی ٹینکر سے لے کے آ جاتے ہیں، کون امپورٹ کرتا ہے؟ مطلب ذہن اس کا دماغ فارغ، اور ملک کا تماشا لگواتا ہے، اور اس کے فالوورز بھی ایسی۔
تو یہ چیز ہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے اوپر بیٹھ سکے۔ اچھا، اگر آج الیکشن کروا دیا جائے نا تو عمران خان 2/3 لے گا اکثریت اور جیتے گا۔ وجہ قوم گمراہ ہوئی ہوئی ہے، میڈیا اور شرارتیں اور صورتحال، مہنگائی، اور جو ظلم کیا 3 سال 8 مہینے عمران خان نے عدالت کے ساتھ مل کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اور پھر جانے سے پہلے یہ تھا، یعنی کہ جب ان کو اندازہ ہو رہا تھا تو مائنز لگا رہے تھے۔ جو مائنز ہوتی ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ اکانومی کے لیے کیا ہوتی ہیں، کہ جن کو فنڈز نہیں بنتا تھا دینا ان کو دے دیے گئے، اور جو ضرورت کے کام تھے ان کاموں کو نہیں کیا گیا۔ اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو پسو پڑ گئی۔ اچھا، اوپر سے نہ میڈیا ساتھ دے رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے رہی ہے، نہ عدالتیں ساتھ دے رہی ہیں۔ عدالتیں مسلسل ٹانگیں کھینچ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم اس سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے۔ قسم کھائی ہوئی ہے ہم خیال ججز نے، اور ان ججز کو اگر علاج نہیں ہوگا تو یہ پاکستان نہیں چل سکتا۔ لوگ کہتے ہیں عمران خان تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو کس کے زور پہ ہے؟ وہ ان عدالتوں کے زور کے اوپر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہٹ گئی ہے، شرارت یہ ہے کہ اپنا عدلیہ کو آگے کر دیا، حالانکہ وہ اعتراف جرم کریں کہ ہم نے ان 5 ججز کو اور ایک یہ ثاقب نثار کو، یہ ان سب کو مل کے ہم نے یہ سازش کی نواز شریف کے خلاف، لہٰذا ہم بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ بھی جو انسان استعفے دے کے گھر جائیں اور آنیسٹ ججز لائیں، اور ان جو نیوٹرل جو ججز ہیں ان کو یہ اختیار دیا جائے، کہا جائے اور ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں، ملک کو انصاف ملنا چاہیے۔ دیکھو اس ملک کے اندر کیسے بہتری آتی ہے، سب بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتیں بنانے اور گرانے میں، آج بھی جگہ کروا رہے ہیں، اور ان کی پوری سرپرستی جو اندر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، تو کیسی نیوٹرل رہی؟ کخ بھی نہیں ہے۔ صبح اور شام عمران خان جناب ان کو گالیاں دے رہا ہے، جوتیاں مار رہے ہیں۔ ایک فیصلہ جو انسان ان کے خلاف آ گیا عمران خان کے، تو انہی ججز کو تصویروں کے اوپر جوتیاں ماری، کوئی نوٹس نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ عمران خان جو انسان نا، آج بھی الیکشن کروا دیجیے نا، آج الیکشن کروایا جائے اس صورتحال کے اندر، کہ 2/3 اکثریت لے گا۔ لیکن جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 6 مہینے بعد مریں یا جئیں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اور ایک الیکشن اور کروانا پڑے گا، اس لیے کہ پی ایم ایل این، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، ہر ایک جماعت جنسی نا ایک دھرنا لے کے آ جائے گی، اور وہ کہے گی نہیں الیکشن کرواؤ، یہ دیکھو عمران خان سے کچھ نہیں ہوا، اب الیکشن کرواؤ۔ اور اس وقت میں پی ایم ایل این جو نا 2/3 لے کے آئے گی، اور جیسے ہی 2/3 لے کے آئے گی تو 4-6 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جمعیت علماء اسلام آ جائے گی، 2-3 لاکھ بندہ لے آئے گی، 5 لاکھ بندہ، 10 لاکھ بندہ لے آئے گی، جیم پیک کر دیں گے، نئی الیکشن کراؤ۔ اور پھر وہ جے یو آئی جو سی ہے نا 2/3 اکثریت لے گی، وہ بھی بیٹھی ہوگی، پیپلز پارٹی آ جائے گی، 3 مہینے بعد آ جائے گی پیپلز پارٹی کہ نئی الیکشن کراؤ۔ الیکشن ہوگا اور آج ہی ہوگا، اور پھر پیپلز پارٹی جو نا 2/3 اکثریت لے گی۔ پھر اس کے بعد نون لیگ آ جائے گی کہ ہمارا ماضی دیکھو، اور دھرنا لے کے بیٹھ جائے گی۔ 10-15 لاکھ 20 لاکھ بندہ نکالنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، نکالے ہی نہیں ہے آج تک۔ اس چیز کو وہ پریکٹس ہی نہیں کرتے۔ پی ایم ایل این سب سے زیادہ طاقت ہے، پریکٹس نہیں کرتے، لیکن کریں گے اور بیٹھ جائیں گے، اور پھر یہ 2/3 سے بھی بہت اوپر جو نا اکثریت لیں گے، نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے الیکشن جو نا، جو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ جنوری اور فروری میں یا میکسیمم مارچ تک جا کے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ایک قرارداد لے کے آئے گی کہ اس اسمبلی کی مدت کو 1 سال اور بڑھا رہے، اور پھر اگلے سال کے یعنی کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوگا، بلکہ کچھ ماہ کے بعد ہوگا جا کے، یعنی کہ اگلے سال کے درمیان میں ہوگا۔ 5-4 مہینے 6 مہینے ان کو چاہیے ہوں گے اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے، اور یہ حق بنتا ہے اس پاکستان کو، جس کو پاکستان کے کورٹس نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ٹی آئی نے مل کے جو انسان ڈیفالٹ کر دیا تھا، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے بچایا، اور اب ان کو اصل جگہ تک آنے کے لیے یا نارمل آنے کے لیے
कम से कम इतना टाइम चाहिए। लेकिन इस दौरान भी अगर ये धरने यूं ही चलते रहे, जो कि टोटल सरपरस्ती में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हम ख्याल जजेस की सरपरस्ती में, ये मामला ठीक नहीं होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो उनको न्यूट्रल होकर दिखाना पड़ेगा, एतराफ़ जुर्म करना होगा कि नवाज शरीफ को हमने बेबुनियाद और एक प्रोग्राम के ऊपर जो उनसे निकाला, और ये जजेस हमारे साथ थे और इन बुनियाद पे हमने इनका इस्तेहसाल किया, लिहाजा हम जो उनसे पीछे हट रहे हैं और ये जजेस भी पीछे हटे। इनको कम अज़ कम जो इनको सीटों से हटा के और इनका एहतसाब होना चाहिए, और अगर एहतसाब किसी का नहीं होना तो फिर न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, फिर ये न्यूट्रल कुछ भी नहीं होता, फिर ये झूठ और बकवास ही। बहुत शुक्रिया जी।